بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم سورہ مریم شروع کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تھے تو فرماتے تھے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ، میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں. سنن ابن ابی ماجہ کی یہ روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. جو ہم قرآن کریم سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، کیونکہ پاکیزہ رزق جو ہے وہ قبولیت عمل کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور یہ بھی کہ ہم عمل کریں اور اس میں کام میں لگے رہیں، تھکیں، اور اس میں اپنا وقت لگائیں، صلاحیتیں لگائیں، مگر وہ قبول نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے کہ جو قبولیت والے نہ ہوں، بلکہ ہمیں قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. ایک دعا ہم دیکھتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے، اور اس کو قرآن کے بعد پڑھنے کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، مگر ہم اس کو قرآن شروع کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور اس کے الفاظ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند انشاءاللہ تعالی ثابت ہوں گے. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بالمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، اس کتاب قرآن کریم میں سے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا دے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمین ثم آمین. اب اس صورت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پہلے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم
کے حوالے سے چند باتیں رکھوں گی، کیونکہ یہ بڑی ہی زبردست صورتیں ہیں اور ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں، اور ان میں اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور کچھ اس میں غیر معمولی واقعات کا تذکرہ بھی ہے، اور ان پر آنے والی کچھ آزمائشوں کا تذکرہ ہے، کچھ امتحانات ہیں، اور کچھ انعامات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف میں رحمت کا ذکر بار بار آیا، ہم نے دیکھا تھا، اور یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی رحمت کا ذکر ہے، اس سورہ میں بھی، سورہ مریم میں، اور یہ سورت اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کی عربی کے اعتبار سے اس کا ردھم کہا جاتا ہے کہ بے مثال ہے۔ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا اور پھر دجال کا قتل کرنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ کہف کی تفسیر میں دیکھا تھا۔ تو سورہ کہف دجال کے فتنے کے حوالے سے بچنے کے لیے ہمیں دی گئی کہ اس کا پڑھنا اور اس کا یاد کرنا دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا ہمارے لیے۔ اور یہ صورت عیسیٰ علیہ السلام جو اس کو قتل کریں گے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو قتل کریں گے، اس کے حوالے سے ان کا صحیح مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے دی گئی ہے۔ ان کی غیر معمولی پیدائش، پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، ان کی زندگی کی کیا کیفیت ہے، وہ کس طریقے سے وہاں پر زندہ ہیں آسمان پر۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ واپس اب قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اور پھر یہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے، رہیں گے، بسیں گے اور شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کو طبعی موت آئے گی۔ تو یہ غیر معمولی واقعات ہیں جو کہ اس صورت میں بتائے گئے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ایک چنے ہوئے بندے کو راتوں رات اللہ تعالیٰ بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ، سدرۃ المنتہا تک لے جانا، اور پھر وہاں پر نماز کے تحفے کا ملنا، اور پھر رات ہی رات میں واپس آ جانا، یہ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ بتایا گیا ہے اس میں۔ تو اس سورہ یعنی بنی اسرائیل کو انشاءاللہ تعالی پھر کبھی دیکھیں گے، اور کیونکہ یہ بھی بہت ہی زبردست سورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے تمیم داری والی حدیث میں پڑھا تھا کہ وہ سمندر کے طوفان میں گھر کر اس جزیرے پر پہنچ گئے تھے جہاں پر دجال قید ہے، اور اس نے ان سے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے اور کہا تھا کہ مجھے ابھی نکلنے کا حکم نہیں ہوا ہے، جب مجھے حکم ہوگا تو میں یہاں سے نکل آؤں گا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتایا گیا تھا۔ وہ کب سے زندہ ہے، وہاں قید ہے کب سے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے، وہ بھی زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ان کی زندگیوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، نہ ہم اس کے کوئی شعور ہے، نہ ادراک رکھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی، ہم یہ ہمارے فہم سے ماورائی چیزیں ہیں، مگر اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو مسیح کہے گا مگر وہ مسیح کذاب ہوگا، اصل مسیح تو عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ اس صورت کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں تھیں چند۔ اب ہم اس صورت کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے اور سورہ کہف کے قریب کے زمانے میں یعنی 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں نازل ہوئی۔ مشکل حالات تھے اور ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، زاد راہ کے طور پر یہ صورت دی گئی، اور معتبر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی صورت بھرے دربار میں پڑھ کر سنائی۔ مکہ میں جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستا چکے اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے نو مسلموں کو پکڑا اور طرح طرح سے ستایا، قید کیا،
سخت بھوک اور پیاس اور جسمانی اذیتیں پہنچائیں اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، جیسے کہ ہم ابھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصحاب کہف کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو غلاموں پر تو بے حد ظلم کیا جا رہا تھا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھ کر ان کو تڑپایا جاتا، اور جو پیشہ ور مزدور تھے ان سے کام لے لیا جاتا اور ان کی اجرت نہیں دی جاتی تھی اور ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ حضرت خباب بن ارت کی ایک روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ اور جو تجارت کرتے تھے تو ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے مسلمان ستائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اسی زمانے کے بارے میں حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جب حالات ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے یہاں ظلم نہیں ہوتا، وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی صورت پیدا نہ کر دے وہیں پر رہو۔ اس حکم کے بعد 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ مکہ والوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ نکلے۔ پھر چند مہینوں میں اور بھی مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 یعنی 83 مرد اور 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 لوگ رہ گئے، 40 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے بس۔ اس سے مکہ کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا خاندان ایسا نہیں تھا جس کا کوئی جگر گوشہ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد گیا، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ اور ان کے چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ، اسی طرح اور دوسرے سرداران اور قریش کے مشہور جو دشمنان اسلام تھے، ان سب کے جگر گوشے مسلمان ہو گئے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ اس طرح سے کوئی گھر ایسا نہ تھا کہ جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو گئے اور بعض کے دلوں پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام دشمنی پر جو پہلی چوٹ لگی، پہلی ضرب اس واقعے سے لگی کہ ان کی ایک قریبی رشتہ دار لیلا بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے، عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، خدا کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین دے۔ یہ سن کر عمر کے چہرے پر رقت کے
ایسے آثار طاری ہوئے جو میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے، اور بس وہ یہ کہہ کر نکل گئے، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ ہجرت حبشہ کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربی، ابو جہل کے سگے بھائی، اور عمرو بن العاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا جائے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو واپس مکہ بھیج دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو کہ خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں، یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے یہ دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبشہ پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے دربار میں خوب تحفے تحائف تقسیم کیے اور انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر زور دیں گے۔ پھر نجاشی سے ملے اور اس کو بیش قیمت نذرانے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نوجوان لڑکے بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، اور قوم کے جو شریف لوگ ہیں ہمیں آپ کے پاس انہوں نے بھیجا ہے، ان کی واپسی کی درخواست کی ہے، اور یہ لڑکے ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک نرالا ہی دین نکالا ہوا ہے۔ اہل دربار بھی کیونکہ تحائف لے چکے تھے بول پڑے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کی قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان سے میں وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا کہ یہ لوگ ان کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ پھر نجاشی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام ملنے پر مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخرکار سب نے اتفاق کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہی ہم بغیر کمی بیشی کے پیش کر دیں گے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا یہاں سے نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ادیان ہی میں سے کسی کو اختیار کیا ہے، آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں۔ پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس لیے اور اس امید پر کیا ہے کہ یہاں پر ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا کہ ذرا ان لوگوں سے بلا کر یہ تو پوچھئے کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجرین کو بلا بھیجا۔ مہاجرین کو پہلے سے عمرو کی چال کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دیں گے۔ موقع بڑا نازک تھا اور سب اس بات پر پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی ہے اور اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ چنانچہ جب یہ لوگ دربار میں گئے اور نجاشی نے عمرو بن العاص کا پیش کردہ سوال ان کے سامنے دہرایا تو جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر بلا تعامل کہا کہ وہ اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے اور تحفے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ یہاں پر رہو۔ سورہ مریم کی یہ آیات عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے اندر غلط باتیں پائی جاتی ہیں ان سب کو، ان چیزوں کو دور کرنے والی ہیں یہ آیات۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تقریر تھی، بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے ترجمان بن کر اٹھے اور نجاشی سے اجازت لی کہ سفارت مکہ سے مجھے کچھ سوال کرنے ہیں۔ اجازت ملنے پر انہوں نے اس طرح سے سوالات کیے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم کسی کے غلام ہیں جو آقا سے بھاگ کر آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں واپس کیا جانا چاہیے۔ عمرو بن العاص نے کہا، نہیں، یہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، آزاد شرفاء ہیں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ کیا ہم کسی کو ناحق قتل کر کے آئے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو آپ ہمیں اولیاء مقتول کے حوالے کر دیجئے۔ عمرو بن العاص نے کہا، نہیں، انہوں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ہم کسی کا کچھ مال لے کر بھاگے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ہم اس کی ادائیگی کرنے کو تیار ہیں۔ عمرو بن العاص نے کہا، نہیں، ان کے ذمے کسی کا ایک حبہ بھی نہیں ہے۔ ان باتوں سے مسلمانوں کی پوزیشن بالکل صاف ہو گئی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جایا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، سچائی اور دیانت سے ہم لوگ پہلے سے آگاہ تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، ہم سچ بولیں، خوریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسائے کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کے داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ دیں۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آ گئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری جانوں کی دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم پھر اسی گمراہی میں لوٹ جائیں۔ پس ہم اپنا ایمان اور اپنی جانیں لے کر آپ کی طرف بھاگ کر آئے ہیں۔ اگر ہماری قوم ہم کو وطن میں رہنے دیتی تو ہم نہ نکلتے۔ یہ ہے ہماری روداد۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت مظلوم پناہ گزین کی حیثیت سے وہاں پر پہنچے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر مداحنت کرنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ صورت ان کے ساتھ کی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ مسلمان ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ شریعت اور کتاب کے ساتھ ہی جاتے ہیں، یعنی اس کی پابندی ان پر ہر جگہ لازم ہے۔ جس جگہ، جس ملک، جہاں بھی رہیں، ہر جگہ دین یہی فالو کیا جائے گا اور انہی احکامات پر عمل ہوگا۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کو جب میں اس پر غور و فکر کر رہی تھی تو مجھے اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ علم کے لیے آج ہمارے بچے پوری دنیا میں اور عیسائیوں کے ممالک میں بھی اور بہت ساری جگہوں پر سفر کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ جو یہاں پر اس میں بھی بتایا گیا ہے، تو وہ بھی صحیح طرح سے سمجھانا اور بتانا کتنا زیادہ ضروری ہے،
دین کا علم ہونا صحیح، اور پھر صحیح بات کا علم حاصل کر کے جانا، اور وہاں پر بھی لوگوں کو صحیح بات یا صحیح نالج کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتانا. تو یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے ہی، اس مقام سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے، یعنی جب علم کے لیے سفر ہوتا ہے تو وہ بھی ہجرت میں ہی آتا ہے. تو جب یہ آج سفر ہو رہے ہیں تعلیم کے لیے، بچے جا رہے ہیں، تو وہ پھر اس کو ضرور ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی بھی شامل تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے بعد اب یہ دوسرے جوڑے نے ہجرت کی ہے. یہ تھوڑا سا اس صورت کا پس منظر تھا. انشاءاللہ تعالی آیات کے حوالے سے اگلی بار اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.